الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وحی آئی تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن کریم کی دوسری وحی آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے نبی، میرے پاک پیغمبر پڑھ قرآن. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے پاک پیغمبر قرآن پڑھ، ان کے دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے وہ اتر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. ان کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت کو بسا دیجئے، توحید کو بسا دیجئے، قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کر دیجئے. میرے نبی نے پھر یہ نہ دیکھا کہ مکے والے ناراض ہو جائیں گے، قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، اپنے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پھر یہ مجھے پتھر ماریں گے، مجھے گھر سے باہر نکالیں گے. بلکہ یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے کعبہ یعنی بیت اللہ بھی چھوڑنا پڑے گا، بیت اللہ کا سایہ بھی چھوڑنا پڑے گا، آب زمزم کا میٹھا پانی بھی چھوڑنا پڑے گا. میرے محبوب کو جب اللہ کا حکم آیا کہ پڑھو فاستمسک بالذی اوحی الیک، میرے محبوب قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا. مکہ چھوٹتا ہے چھوٹ جانے دینا، بیت اللہ چھوٹتا ہے چھوٹ جانے دینا، رشتہ دار روٹھ جائیں روٹھنے دینا، اپنے سب کے سب اگر ساتھ چھوڑ جائیں کوئی پرواہ نہ کرنا. میں تیرا مالک، میں تیرا خالق تجھے کہتا ہوں فاستمسک بالذی اوحی الیک. میرے محبوب سب کو چھوڑ دینا لیکن قرآن کریم کو کبھی نہ چھوڑنا.
فاستمسک بالذی اوحی الیک۔ فاستمسک استمساک سے بنتا ہے، استمساک کے معنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، کوئی چھڑانا بھی چاہے تب بھی نہ چھوڑنا، کوئی دشمن اگر حملہ بھی کر دے تب بھی قرآن کریم کو نہ چھوڑنا۔ آج مسلمانوں اسی قرآن کو تم نے چھوڑ رکھا، تمہارے گھروں میں قرآن رکھنے کی جگہ کوئی نہیں، ٹی وی رکھنے کی جگہ پوری کی پوری ہے۔ کوئی مہینہ نہیں جاتا، کوئی ہفتہ نہیں جاتا، محلے سے 2-4 قرآن مسجد میں نہ آتے ہوں۔ جب بھی پوچھا جاتا ہے قرآن کیوں لائے گئے، کہتے ہیں گھر میں جگہ نہیں، گھر میں بے ادبی ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، غیور مسلمانوں، سنو تو صحیح، کیا ٹی وی رکھنے کی جگہ موجود، اللہ کے قرآن کو رکھنے کی جگہ تمہارے گھر میں موجود کیوں نہیں؟ جس قرآن کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، اپنے بھی پرائے ہو گئے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، 3 سال قید میں رکھا۔ شاب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قید اور مشقت کے ساتھ 3 سال گزارے۔ جب 3 سال کے بعد رہائی ہوئی، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کا سرمایہ آج کی تاریخ میں کروڑوں روپے تھا، جس نے سارا کا سارا مال میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر کہہ دیا، یا رسول اللہ مال میرا ہوگا، زبان آپ کی ہوگی، قرآن اللہ کا ہوگا، پڑھتے سنائیے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ سارا کا سارا مال، سب کچھ اسلام پہ قربان کرنے والی اما خدیجۃ الکبریٰ، تمہاری ماں، میری ماں، پوری امت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات جس سے کہہ سکتے تھے، اب زمین کے اوپر وہ بھی نہ رہی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ چچا ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھرا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے، آپ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، آپ پر کوئی آنچ نہ آئے، آپ پر کوئی انگلی اگر اٹھاتا تھا تو سب سے پہلے اپنا سینہ آگے کر دیا کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر اکیلے تنہا کھڑے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ رہا، آپ کے دل کی بات سننے والا کوئی نہ رہا۔ چند مسلمان جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ صحابہ گنے چنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن کچھ چھپکے سے، کوئی مشرکوں سے ڈرتا ہے، کوئی کفار سے ڈرتا ہے، کوئی قبیلے والوں سے ڈرتا ہے، لیکن میرے محمد کو اعلان ہو گیا کہ میرے محبوب پڑھو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میں نے جو قرآن بھیجا، میں نے جو قرآن کی وحی کی، میرے محبوب اس کو پڑھ پڑھ کر سناتے رہیے، ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں میرے قرآن کی عظمت بیٹھ جائے اور یہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ کسی قوم پر غضب بھیجتا ہے، اللہ کی جب لعنت آتی ہے، اللہ جب گمراہی کے فیصلے فرما لیا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اوپر ایسی مہریں لگا دیا کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی۔
وہ حق بات سننے کے بعد اپنے گھروں پر جا کر تبصرے کرتے ہیں، پھبیاں کستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو آج کی تاریخ میں مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو دیوبندی، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا کون ہے۔ کہیں لباس کے ساتھ تقسیم کر دیا، کہیں ٹوپیوں کے ساتھ دین کو تقسیم کر دیا، کہیں مسجدوں کے باہر لکھوا دیا گیا یہاں فلاں نہیں آ سکتا، یہاں فلاں کی نماز نہیں ہوگی، یہاں فلاں کی انٹری نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن میں کہیں ایک جگہ تو دکھا دو یہ حرف لکھا ہوا ہو۔ آج امت کے اوپر جگہ جگہ پر، ہر قدم قدم پر پریشانیوں کے بادل امڑ پڑے، لیکن امت آنکھ کھولنے کو تیار نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پریشانی کے عالم میں ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو یہاں سے کہیں دوسری جگہ جا کر اسلام کی دعوت دیتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، کلمہ بتاؤں گا، توحید کی بات بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اللہ کسی اور جگہ کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ میرے نبی نے پریشان ہو کر، تکلیفیں اٹھا کر جب یہ ارادہ کیا کہ مکے سے کہیں دوسری جگہ میں دعوت کے کام کو لے کر چلوں، تو آپ نے ایک شہر چنا جس کو طائف کہتے ہیں۔ طائف اس وقت وہ مرکز ہوا کرتا تھا امیروں کا، مالداروں کا، رئیسوں کا، کہ لوگ وہاں تفریح کرنے جایا کرتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے خوبصورت باغات طائف میں ہوا کرتے تھے۔ وہ رہنے والے مکہ کے ہوں یا دوسرے شہروں کے ہوں، لیکن وہاں ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہ ٹھنڈے علاقے میں اپنی چھٹیاں منانے جایا کرتے تھے، جیسے لوگ آج ہل اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں، کوئی منالی جاتا ہے، کوئی شملہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مکہ کے عرب لوگ، بادشاہ لوگ، بڑے لوگ، رؤسا، امیر طائف جایا کرتے تھے۔ تو میرے نبی کو خیال آیا کہ چلو طائف میں جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے نکلتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ میری بات سن لیں اور مان لیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، ساتھ میں سواری نہیں، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، خچر نہیں، پیروں میں ایک سادے سے چپل ہیں، تن پہ ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور پیدل پیادہ چل پڑے۔ نہ کھانے کا سامان ہے، نہ زاد راہ ہے، اکیلے ہیں، پتھروں کا راستہ، پہاڑوں کا راستہ، نہ کوئی سواری ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، دلی کے غیور مسلمانوں، سنیو تو صحیح، میرے نبی جب چلتے ہیں سامان کوئی نہیں، لمبا سفر 60 میل کا سفر ہے۔ آج کی تاریخ میں 95 کلومیٹر بنتا ہے۔ 95 کلومیٹر سفر کے لیے جب پیدل چلتے ہیں، آج مسلمان محلے کی مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ ہمارا نبی 95 کلومیٹر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ آج محلے میں کوئی مالدار رئیس بغیر موٹر سائیکل میں مسجد کو آنے کو تیار نہیں۔ میرے نبی پیدل پیادہ چلتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر، طائف میں پہنچتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتنا لمبا سفر طے کیا ہوگا، کتنا وقت لگا ہوگا، بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، راستے میں آسائش بھی کوئی نہیں، سایہ بھی کوئی نہیں، چھاتا بھی کوئی نہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد بنو ثقیف کے قبیلے میں پہنچے. رئیسوں کا قبیلہ ہے, بڑے مالدار لوگوں کا قبیلہ ہے. ایک حجرے میں دیکھا, ایک مکان میں دیکھا, ایک بیٹھک میں دیکھا کہ 3 مالدار شخص بیٹھے ہوئے ہیں, تینوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. آج میں اور تو اگر کسی کلمے والے کے پاس دعوت لے کر جاتا ہے کہ چل نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کی قسم اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر تجھے کیسا لگتا ہوگا؟ جب وہ کیسے کیسے منہ بناتا ہے. کسی کے گھر نماز کے لیے کہنے جاؤ, پھر اس کا چہرہ دیکھو. ابھی 3-4 روز پہلے میں بھی کسی کے ہاں گیا چند ساتھیوں کو لے کر. میں نے جا کر سلام کیا. میرے سلام کا جواب اوپر منہ اٹھا کر نہ دیا بلکہ پھیر کر دیا. ایک نے مجھے پہچانا, کہنے لگا امام صاحب. میں نے کہا جی. میں نے کہا میں آپ کے پاس ایک بھیک مانگنے آیا. کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا اللہ کے واسطے مسجد میں آ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے. کہنے لگا میرا دل بالکل سچا ہے, میں پکا مسلمان ہوں, لیکن میرے پاس ٹائم کوئی نہیں نماز کا. تو بتا کس طریقے کا پکا مسلمان رہے گا جب تم نماز نہ پڑھے گا؟ کہنے لگا مجھے میرا مالک چھٹی نہیں دیتا. اتفاق کی بات, مالک بھی وہیں کھڑا. میں نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی تو اس کو چھٹی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی قسم اس نے میری طرف نگاہ بھی نہ کی. کہنے لگا میں چھٹی سے روکتا کوئی نہیں. پھر میں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تیرا مالک تو تجھے منع کر رہا ہے کہ چھٹی کو منع نہیں کرتا. تو کہنے لگا کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں جاتا. تیری کیا مجبوری جب تیرا مالک کہہ رہا ہے کہ تو نماز پڑھ؟ میں نے مالک کا نام پوچھا, وہ بھی کلمے والا. میں نے اس سے بھی کہا کہ تو نماز پڑھتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا ہاں پڑھ لیا کروں گا. آج تیرے میرے دل میں نہ نماز کی قیمت کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ نبی کی محبت کا پتہ. اللہ کی قسم یہ مال اور دولت ختم ہونے والا ہے, یہ لٹ جانے والا ہے, یہ برباد ہونے والا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, یہ اتنی تنگی, اتنی بھوکا رہنا, یہ پیاسا رہنا, اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کو حکم دے دیں یا آپ کے تابع ہو جائیں. احد پہاڑ کو حکم دے دیتے ہیں, یہ سارے کے سارے سونے کے بن جائیں. میرے نبی نے فرمایا آنے والے لوگ آئیں گے, اس میں مالدار بھی ہوں گے, وہ یہ کہیں گے کہ نبی مزے اڑا کر گیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستو, دل کی بات ہے. درد لینے کا اپنا اپنا سب کا مسئلہ ہے. کوئی کس چیز کا درد لے کے رکھتا ہے, کوئی کسی چیز کا درد لے کے رکھتا ہے. کسی کو دنیا کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے, کسی کو اولاد کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے, کسی کو کاروبار کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے غم میرے نبی کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر نبی کی محبت دل میں آ جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے چھوٹ سکتی ہیں. یہ مسجد آباد ہو سکتی ہیں, قرآن کی تعلیمات پر عمل ہو سکتا ہے, لیکن جب تک محبت دل میں نہ ہو, زبان سے کہے جانے والے حروف زبان تک ہی رہیں تو پھر حالات بدلا نہیں کرتے, سنگین تر سنگین ہو جایا کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ثقیف کے
قبیلے کے پاس پہنچے۔ میرے عزیز دوستو سوچو کہ میرے نبی نے کس طریقے سے ان غیروں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر، ان غیروں کے سامنے کھڑے ہو کر کس الفاظ کے ساتھ کہا ہوگا، کس طریقے سے کس انداز سے بات کی ہوگی، کیا اس کا اس وقت طرز عمل کیا ہوگا۔ یہ بھی پتا ہوگا کہ مکے والوں نے بھی مارا، مکے والوں نے بھی مجھے پیٹا، مکے والوں نے میرے اوپر اوجھڑیاں بھی ڈالی، میری بھی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے محبوب قرآن نہ چھوڑنا، بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو ہونے دینا، سب کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جانے دینا۔ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ میرے مولا اگر تو راضی ہے، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو ساری دنیا چھوٹ جائے، مجھے غم کسی بات کا نہیں۔ اگر میرے مولا تو راضی نہ ہوا، تو مجھ سے ناراض ہو گیا، پھر ساری کی ساری مخلوق بھی اگر مجھ سے راضی ہے تو یہ سارا کا سارا راضی ہونا کس کام کا؟ اصل تو کامیابی وہ ہے کہ تو راضی رہے، میرا چاہے سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن میں تیرے قرآن کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ آج اگر ہم بھی یہ وعدہ کر لیں کہ ہم بھی قرآن کو نہ چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا، بلکہ قرآن نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں پنہا کر لینا۔ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو گھروں سے پہلے آیا کرتی تھی، آج تو قرآن پڑھنے والے موجود نہ رہے، ٹوپی اور گوشت والے بچ گئے، قرآن والے تو سارے کے سارے قبروں میں جا کے سو گئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے عبد لیل عبد مناف، یہ تین ساتھی تھے، تین آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے، کہنے لگے اے میرے دوستو، میں تمہارے پاس اللہ کی توحید لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی تمہارے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، عرب کا دستور ہے کہ عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، بے انتہا مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، آج بھی ان کی مہمان نوازی ساری دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن جب میرے نبی نے یہ جملے کہے کہ لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں، عرب کے سارے دستور ختم ہو گئے، پیار اور محبت بھی ختم ہو گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک پردیسی آیا ہے، ایک باہر سے کوئی شخص نیا آیا ہے، اس کی کم سے کم بات ہی سن لیتے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا، جب پیارے رسول نے ان کو دیکھا تو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا تو ان میں سے ایک شخص بیت اللہ کا غلاف سی رہا تھا۔ کیا سی رہا تھا؟ بیت اللہ کا غلاف، یعنی کہ کتنا مہذب اور معزز خاندان تھا کہ ان کو اس وقت یہ دولت ملی ہوئی تھی کہ بیت اللہ کے غلاف کو سی رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اس غلاف سینے والے نے کہا کہ لا اکلمہ لا اکلمک، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کہنے لگا لا اخرج من بلد، نکل جا ہمارے شہر سے، نکل جا ہمارے علاقے سے، نکل جا ہمارے اس شہر سے۔ تیسرے نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ اگر تو واقعی میں ہی اللہ کا رسول ہے تو پھر تجھے اللہ نے ایسے پیدل یہاں تک کیوں بھیجا؟ تیرے پاس کیا ایک کمزور سی اونٹنی کا بچہ بھی نہیں ہے تو تجھے ہم نبی کیسے مان لیں؟ میرے دوستو کیسا لگا ہوگا جب یہ اس طریقے کا جواب دیا گیا ہوگا؟
میرے نبی کی شان دیکھو، صبر دیکھو، استقلال دیکھو، امت سے محبت دیکھو۔ کہنے لگے میرے دوستو، میرے عزیزو، عرب کے لوگوں، عجم کے لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا کہ جو تم نے کہا میں نے تمہیں یہیں کہیں معاف کر دیا، تم نے جو بھی کچھ کہا میں تمہیں ہی معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری تمہارے ساتھ ایک عرضی ہے، ایک درخواست ہے۔ کہنے لگے بتاؤ۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر تم نہ میری بات مانو کوئی بات نہیں، میں اس غریب عوام کو سمجھاؤں گا، اس غریب جنتا کے سامنے میں اللہ کی وحدانیت کی بات کہوں گا، میں کلمے کی بات ان تک پہنچاؤں گا، بس تم ایک کام کرنا، میرے راستے میں روڑا نہ بننا۔ کیسی عجیب بات کہی، بھائی تم نے نہیں ماننا ہے نہ مانو، تو کم سے کم ہمارے سامنے روڑا تو نہ بنو۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں اپنا کام کرنے دو، لیکن روڑا اٹکانے والے مان آج بھی نہیں رہے ہیں، آج بھی نہیں مان رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، تینوں کے تینوں نے اپنے خاندان والوں کو آواز لگائی، پورے کے پورے شہر کو اکٹھا کر لیا گیا، بچے اکٹھے ہو گئے، جوان اکٹھے ہو گئے، بوڑھے اکٹھے ہو گئے، عورتوں کو اکٹھا کر لیا گیا، ہاتھوں میں پتھر ہیں، ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے گھیر لیا۔ سب نے گھیرنے کے بعد میرے نبی پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، پتھر اتنے مارے، اتنے پتھر مارے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھنی کر کے رکھ دیا۔ سر پہ پتھر ہے، ہاتھوں پہ پتھر، کمر پہ پتھر، اور جان بوجھ کر پنڈلیوں پہ نشانہ لگا لگا کر مارا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت نگار حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 میل یعنی کہ 4.5 سے 5 کلومیٹر تک دوڑا دوڑا کر مارا گیا، اور پتھر پر پتھر پھینکتے رہے۔ آج امت کو اس بات کا پتہ کوئی نہیں کہ یہ دین کیسے آیا، یہ قرآن تمہارے پاس میرے پاس کیسے آیا۔ آج حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ قرآن بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے، اس کے پیچھے بڑے خون بہائے گئے ہیں۔ تجھے مجھے پتہ اس لیے نہیں کہ نہ تیرے پاس وقت ہے، نہ تیرے پاس پیسہ اسلام پر خرچ کرنے کو، تو تیرے اندر اس لیے قرآن کی محبت نہیں، مسجد کی محبت نہیں، قرآن والوں کی محبت کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت خاتم الانبیاء میں، رجل بعید رجل بعید قریب وحید عن اہلہ ووطنہ۔ رجل بعید غریب وحید من اہلہ ووطنہ۔ اے لوگو، تم نے یہ بھی نہ سوچا، ایک پردیسی آیا، ایک غریب آیا، ایک بہت دور سے اکیلا آیا، مجبور آیا، پیدل آیا، پیاسا آیا، کھانے کو اس کے پاس کچھ موجود نہیں، پھر بھی تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ پتھروں کی بارش برسا دی۔ آج امت کے دل میں غم کوئی نہیں، بات کہنے کے لیے جگر چاہیے،
بات سننے کے لیے دل چاہیے، اللہ کی قسم۔ احد کا میدان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں شریک ہیں۔ دشمنان اسلام نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے چہرے مبارک میں زنجیر گھس جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے پوچھا کہ احد کے میدان میں حضور کو جب دشمنوں نے مارا کس انداز سے مارا، کیا چوٹیں آئیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہڈی میں، چہرے انور کی ہڈی میں ایک زنجیر گھس گئی، ایک زرہ گھس گئی، میں نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر نکالی، میرا دانت بھی شہید ہو گیا لیکن زنجیر نکل گئی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، احد کے میدان سے بھی زیادہ سخت آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم نہیں آیا، آنسو آ گئے۔ کون؟ اما عائشہ صدیقہ کائنات، تمہاری ماں صدیقہ کائنات، میری ماں صدیقہ کائنات، آنے والی پوری امت کی اماں صدیقہ کائنات۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ اعجاز عطا فرمایا، اور غیور مسلمانوں سنو سیرت مصطفیٰ۔ تمہیں سننے کا شوق نہیں، اللہ کی قسم، ورنہ تو سنانے کو تو بہت کچھ کرتا ہے دل۔ بار بار 4 سال سے اعلان کرتا آیا ہوں کہ سنڈے کے دن آ جایا کرو، کچھ سنا دیا کریں گے، کچھ سکھا دیا کریں گے، لیکن آج تک کوئی لبیک کہنے والا نہ ملا۔ صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھو کہ کون ہے ہماری ماں۔ ایک مرتبہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ نے میرے اس ٹوٹے پھوٹے حجرے کو قیامت تک کی صبح کے لیے جنت بنا دیا، اس سے بڑا مقام اور مجھے اور کیا ملے گا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ اعجاز کسی کو نہ ملا، نہ ہاجرہ کو ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، زمزم جس کے طفیل میں ملا اس کو بھی یہ مقام نہ ملا، فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی نہ ملا، اما خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے کروڑوں روپے اسلام پر خرچ کیے یہ مقام ان کو بھی نہ ملا۔ کیا مقام؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے پوری امت کو یہ بتا دیا، میرا مقام بھی بتا دیا، میرے باپ کا مقام بھی بتا دیا کہ غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں رحل ہے صدیق کی، اور قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا۔ اور قیامت کی صبح کے لیے یہ بھی میسیج دے دیا گیا کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی گود نہیں آ سکتی، جس گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھتے ہیں اور الوداع کہتے ہیں دنیا کو، اور کہتے ہیں کہ الہ العالمین میں آ رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، احد کے پہاڑ سے، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا کیا آپ کی زندگی میں؟ میرے نبی کے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے ہاں عائشہ، ہاں عائشہ، میرے اوپر اس سے بھی زیادہ غم کا دن آیا۔ اما نے پوچھا کہ کون سا؟ کہنے لگی طائف کا دن۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میری بھی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنی بڑی سختی تو احد کے دن ہوئی کہ دندان مبارک شہید ہو گئے، ہڈی کے اندر زرہ گھس گئی، لیکن طائف کے منظر کو کیوں ذکر کیا اللہ کے رسول نے؟ تو بات سمجھ میں یوں آئی، جب دوسری جگہ دیکھا، دوسری جگہ نگاہ دوڑائی
تو پتہ یہ چلا کہ جب مصیبت کسی ایک پر آتی ہے تو وہی مصیبت بڑی ہو جایا کرتی ہے، جب بہت ساروں پر مل کر وہی مصیبت آئے تو اس کی تاثیر کم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا مطلب اس لیے کہا کہ طائف کے میدان میں، طائف کے شہر میں اکیلا تھا، میں بے بس تھا، میرے ساتھ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا، صرف ایک غلام زید بن حارثہ تھا۔ احد کے میدان میں میرے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت تھی، تو وہ پریشانی سب پہ آئی تو اس لیے وہ سب کے حصے میں تقسیم ہو گئی، تو اس لیے کم لگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے قبیلے سے 5 کلومیٹر پتھر کھاتے کھاتے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں گھس جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ عتبہ اور شیبہ یہ کافر اور مشرک ہیں مکہ کے، ان کے باغات ہیں طائف میں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول اندر گھسے، آپ نڈھال ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں کس طریقے سے اپنے نبی کو اٹھا اٹھا کر بے ہوش میں لے کر آتا تھا۔ آپ کو باغ میں داخل کر دیا، آپ باغ میں آئے، جیسے ہی اندر گھسے آپ میں ہمت نہ تھی، اتنی بیٹھنے کا سکت نہ تھا، آپ نے فوراً ایک انگور کی بیل سے ٹیک لگا لی۔ انگور کا باغ تھا۔ جب یہ عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر آیا، کوئی اجنبی آیا، تو اس نے اپنے نوکر اور غلام عداس سے کہا، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا، کہنے لگا کہ دیکھو کوئی مسافر آیا ہمارے باغ میں، یعنی کہ کافروں کے اندر بھی پہلے اتنی محبت بھی ہوا کرتی تھی، آج ہمارے دلوں سے یہ سب ختم ہو چلا ہے الحمدللہ، ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں رہا، ہم تو اپنی دنیا میں مست ہو گئے۔ شیبہ اور عتبہ نے عداس سے کہا کہ جاؤ یہ انگور لو، ایک تھال میں انگور رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھال پہنچایا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلا انگور توڑا، انگور توڑتے ہی آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سامنے مرغا ہے، آج سامنے بٹیر ہے، آج سامنے بریانی ہے، اللہ کی قسم مسلمان بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول جاتا ہے اور آخر میں الحمدللہ کہنا بھی بھول جاتا ہے۔ وہاں زخم اتنے، نڈھال اس قدر، لیکن پھر بھی اللہ کا کلمہ بھولتے نہیں۔ جیسے ہی میرے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، عداس نے فوراً دیکھا، کہنے لگا آپ نے یہ کون سا جملہ پڑھ دیا، یہاں تو اس جملے کو کوئی جانتے بھی نہیں، یہ تو عجیب سا جملہ ہے، یہاں تو سارے کے سارے بسم اللہ والعزیٰ پڑھنے والے ہیں، یہاں تو عزیٰ کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا ایک بت ہے جس کا نام عزیٰ اور منات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے۔ آپ نے پوچھا تو رہنے والا کہاں کا؟ اللہ جب ایمان دینے پر آتا ہے تو بلال کو حبشہ سے بلا لیتا ہے، جب ایمان دینے پر آتا ہے تو سہیب کو روم سے بلا لیتا ہے، اور جب نہ دینے پر آئے تو چچا رات دن خدمت کرتا ہے لیکن پھر بھی ایمان نہیں دیتا۔ یہ اس کی اپنی مرضی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کو جو مرضی چاہے دے۔ عداس نے پوچھا، عداس نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، جو ایک شہر ہے عراق کے اندر۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ نینوا کا رہنے والا، پیارے حبیب نے فرمایا وہ تو میرے بھائی کا وطن ہے۔ عداس کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی یعنی کہ ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام جن کا نام تھا، وہ نینوا کے اندر تشریف لائے تھے۔ عداس کہنے لگا کہ آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے قرآن مقدس میں تمام انبیاء کی ساری باتیں بتلا دی۔ اتنا سننا تھا،
عداس نے پیارے نبی کے دونوں ہاتھ پکڑے، دونوں ہاتھ ایک کافر کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ جب ایمان دینے پر آتا ہے حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی کا ایمان چھیننے پر آتا ہے تو اس کے بھی حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے بیانات سننے کے بعد لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لوگ ہمیں جہادی بتاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کے تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے کون سی ایسی بات بتائی بھائی آپ کو آج تک؟ اسی وجہ سے کیونکہ دل اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ دلوں میں پیوست ہوتی ہی نہیں باتیں، صرف برائی برائی سیکھی ہیں ہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھ عداس کے ہاتھ میں آپ نے بوسہ لیا۔ عداس نے بوسہ لیا پیارے رسول کا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا، گویا کہ محنت وصول ہو گئی، ساری تکلیفیں بھول گئے، سارے زخم ختم ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کالی کملی والے کے چپل اتارنے کی کوشش کی، چپل پاؤں سے ایسے چپک گئے تھے کہ چھوٹتے نہ تھے، خون سے لبریز۔ ایک دعا جو میرے نبی نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کی، یہ ان کے لیے ہے اسپیشل کہ جنہوں نے نبی کی ولادت پر خوشیاں منائی ہیں، جنہوں نے نبی کو مختار کل کہا ہے، جو اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہیں کہ وہ سب جگہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ دعا ان کے لیے ایسی اکسیر ہے کہ اگر اس دعا کے ایک ایک حرف پر توجہ کر لے، اللہ کی قسم توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی، ایمان بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اشکو الیک، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین وانت علی من تکلنی یا اللہ۔ اے پیارے اللہ، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، آپ نے مجھے کن کو سونپ دیا، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جو میری عزت نہیں کرتے اور مجھے لہو لہان کر دیا، مجھے سارا کا سارا نیچے سے اوپر زخمی کر دیا۔ اے میرے پیارے رب، اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے، میں ان ساری تکلیفوں کا تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، لیکن ہاں یہ ضرور تیرے سامنے عرض کرتا ہوں الہ العالمین میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ اتنا کہا اللہ کے حبیب چل جاتے ہیں، شعبہ اور عتبہ کے باغ سے باہر نکلتے ہیں، چند ہی فاصلوں پر چلتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ بادل کا ایک ابر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جب چہرہ انور اوپر اٹھایا، جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب نے کہا، سلام کا جواب دیا، فرشتہ کہنے لگا کہ اے پیارے حبیب، اللہ نے آپ کی تمام تکلیفوں کو دیکھ لیا، اللہ نے تمام باتوں کو سن لیا، قوم کی تمام باتوں کو بھی سن لیا، میرے پیارے حبیب اب آپ بس اجازت دے دیے، یہ سارے کے سارے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ کس چیز کی اجازت دینی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یا رسول اللہ بس اجازت دے دیجئے، جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے
یہ فرشتے مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو اکٹھا کر کر اس بستی کو کچل کر خراب کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ اتنا سننا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تم نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، یہ مجھے پرکھتے نہیں، یہ مجھے سمجھتے نہیں، یہ میری وقت کو نہیں جانتے، لیکن میں ان کے لیے بد دعا بالکل نہ کروں گا۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا تمام دنیا کے لیے۔ اس لیے رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو مروا دوں، میں ان کو پسوا دوں۔ آنے والی قیامت تک کے امت والے لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کا دل اتنا سخت بھی ہوتا ہے کہ امت کی امت کو خراب کروا دیا، شہر کے شہر اجڑوا دیے۔ اللہ کے حضور پھر اٹھا کر کہا کہ الہ العالمین، آپ نے یہ فرشتے بھیجے، آپ نے محبت کا مظہر کیا، آپ نے میری قربانی دیکھی، آپ کو میری قربانی قبول ہو گئی۔ میں اب دعا کرتا ہوں اہل طائف کے لیے اور تمام عرب اور عجم کے لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہ پہچانا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں توحید باری تعالیٰ کی نسلیں پیدا فرما دیجئے۔ یہ جملے کہے میرے نبی نے، اور وہاں سے پھر رخصتی ہوئی مکہ کے لیے۔ تو آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مجھے اور بھی کچھ کہنا تھا، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔